ناول النساء ایپیسوڈ نمبر 1 پارٹ 2 اسکلم بنت احمد شیخ 31 دسمبر 2024 لندن شام 5 بجے شام کے تقریباً 5 بجے کا وقت تھا۔ ہر سو روئی کی مانند برف گرتی دکھائی دے رہی تھی۔ ہر شے کو سفید برف کی چادر نے ڈھانپ رکھا تھا۔ معمول کے مطابق آج بھی صبح سے ہی برف باری جاری تھی۔ دھند چاروں اطراف میں پھیلی ہوئی تھی۔ لندن کے ایک پوش علاقے میں بنے شاندار گھروں کی قطار میں دائیں طرف بنے سب سے آخر میں وہ خوبصورت محل سفیدی کی چادر اوڑھے شان سے کھڑا تھا۔ آہنی دروازے کی دائیں طرف کی دیوار پر چسپاں نیم پلیٹ پر شیخ مینشن لکھا دکھائی دے رہا تھا۔ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوں تو ارد گرد سبززار بھی سفیدی سے ڈھکا ہوا تھا۔ بس میں بنی روش پر چلتے تھوڑا آگے چل کر دیکھا جائے تو سفیدی سے ڈھکی وہ شاندار عمارت پوری شان سے کھڑی تھی۔ بائیں طرف پورش تھا جہاں قیمتی گاڑیاں شان سے کھڑی تھی۔ اس شاندار عمارت کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوں تو سامنے ہی قیمتی لاؤنج تھا۔ لاؤنج کی چھت سے بڑا سا خوبصورت فانوس لٹک رہا تھا۔ لاؤنج کی قیمتی صوفوں پر تمام افراد برجمان تھے۔ لاؤنج کے بالکل سامنے دائیں ہاتھ پر کچن تھا۔ کچن سے لاؤنج کا سارا منظر بآسانی دیکھا جا سکتا۔ لاؤنج میں دہکتے آتش دان اور دیواروں میں نصب ہیٹر کے باعث لاؤنج کا ماحول کافی گرم تھا۔ کچن میں پکتے پکوان کی خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے والی دیوار میں نصب LCD پر پاکستانی نیوز چینل جیو نیوز چل رہا تھا۔ قیمتی ڈبل سیٹر صوفے پر وقار احمد اور حماد احمد بیٹھے نیوز سننے میں محو تھے۔ دائیں جانب سادہ ڈبل سیٹر صوفے پر حفصہ بیگم خالص پاکستانی طرز میں سر پر دوپٹہ اوڑھے ناک پر اینک سجائے مہارت سے اونی دھاگوں کے ساتھ الجھی ہوئی تھی۔ ان کے سامنے میز کی دوسری طرف سنگل صوفے پر 18 سالہ تنزیل احمد گود میں لیپ ٹاپ رکھے تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلانے میں مصروف تھا۔ غفران صاحب کے گھر سے آج رات کی پارٹی کی دعوت آئی ہے، انہوں نے بہت اصرار کیا۔ نیلے رنگ کے مخملی لباس میں ملبوس، سر پر نفاست سے دوپٹہ جمائے، دونوں کندھے پر شال اوڑھے تنزیلہ بیگم لاؤنج میں داخل ہو کر انہیں آگاہ کرتی اپنی ساس حفصہ بیگم کے برابر میں برجمان ہوئی تھی۔ ان کے پیچھے ٹرالی گھسیٹ کر لاتی ملازمہ بس میں استادہ شیشے کی خوبصورت میز پر لوازمات چننے لگی تھی۔ مجھے بھی فون پر بہت اصرار کیا غفران نے، ہمیں چلنا چاہیے۔ وقار احمد نے ریموٹ سے LCD کی آواز بند کرتے ہوئے اپنی رائے دی تھی۔ آپ لوگ جائیں، میں گھر پر ہی ہوں۔ کب سے لیپ ٹاپ میں سر گھسا کر بیٹھی اس وجیح لڑکی نے سب کی طرف ایک نظر ڈالتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ ایک دفعہ پھر لاؤنج میں کی بورڈ پر حرکت کرتی اس کی خوبصورت انگلیوں کے باعث کھٹ کھٹ کی آواز گونجی تھی۔ بلیک ٹراؤزر پر سفید فولا آستینوں والی شرٹ پہنے ہلکے بھورے ماتھے پر بکھرے بالوں کے باعث اپنی بھوری آنکھیں لیپ ٹاپ پر جماتا وہ دوبارہ سے مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ کیوں؟ تم کس خوشی میں نہیں جا رہے؟ اپنے پوتے کا انکار سن کر حماد احمد ماتھے پر بل ڈالے اب اس سے سنجیدگی سے استفسار کرنے لگے تھے۔ میرا موڈ نہیں ابا جان، میں کیا کروں گا وہاں جا کر؟ اپنے دادا کے سوال پر وہ ایک گہرا سانس خارج کر کے لیپ ٹاپ بند کر کے میز پر رکھ کر اپنی کافی کا مگ اٹھاتا بیزاری سے کہنے لگا تھا۔ تنزیل احمد ایک سنجیدہ مزاج لڑکا تھا۔ اس کے نہ تو کوئی دوست تھے اور نہ ہی اسے پارٹیز وغیرہ میں جانا پسند تھا۔ اس کی ایک ہی دوست تھی جو کہ پاکستان میں رہائش پذیر تھی۔ تنزیل احمد کی دین دنیا بس وہی تھی۔ لندن جیسے ماحول میں پل کر بھی وہ کافی ریزرو رہنے والا لڑکا تھا۔ اپنے کام سے کام رکھنا ہی اس کا اصول تھا۔ وہ خود میں مگن رہنے والا ایک ہینڈسم لڑکا تھا۔ تنزیل احمد کا ایک مشہور ڈائلاگ تھا، مجھے خود سے ہی فرصت نہیں ملتی جو میں دوسروں پر نظر ڈالوں، اور وہ اپنی اس بات پر قائم رہتا تھا۔ یہ کیا وجہ ہوئی انکار کی؟ تم لڑکے ہو کر اتنی ریزرو رہتے ہو، ابھی تمہاری کھیلنے کودنے کی عمر ہے، ابھی سے تم اتنی ہی تنہائی پسند ہو، بعد میں تو تمہارا اللہ ہی حافظ ہے۔ تنزیلہ بیگم نے اپنے سپوت کو گھونٹتے ہوئے تعصب کے سبب نفی میں سر ہلایا تھا۔ تنزیل، تم شامی ہمارے ساتھ چل رہے ہو، انکار کی صورت میں بچوں سے کلاس لگ سکتی ہے۔ حفصہ بیگم نے اپنی اینک کے پیچھے چھپی آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے دھمکایا تھا۔ ان کی دھمکی پر سب نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا تھا۔ حفصہ بیگم نے تنزیل احمد کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ غلط ہے اماں جان، آپ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتی۔ اپنی کافی کا خالی مگ میز پر رکھتا وہ بے بسی سے کہنے لگا تھا۔ سب جانتے تھے، اب اس نے مان جانا تھا۔ اتنی منتیں تو لڑکیاں بھی نہیں کرواتے جتنی میرا یہ لاڈلا سپوت کرواتا ہے۔ وقار احمد نے کباب کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے اس کے بگڑے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ان کی بات پر اس نے بے بسی سے اپنے باپ کو مدد طلب نظروں سے دیکھا تھا۔ میں تمہارے باپ کی بھی ماں ہوں تنزیل احمد، اور یہ میرا حکم ہے کہ آج تم ہم سب کے ساتھ پارٹی میں چل رہے ہو۔
शाम को बिना कोई चूं चुरा किए तैयार रहना। अफसा बेगम तंजील को वकार साहब की तरफ देखकर रौब से कहती उसकी उम्मीदों पर बाल्टी भर पानी बहा गई थी। अपनी दादी को किसी सूरत न टलता देखकर वो मेज से लैपटॉप उठाकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। पैर पटक कर तनफन करता वहां से वॉकआउट कर गया। पीछे से अपने तासुब से सर झटका था। उनका ये लाडला सपूत लड़कियों से भी ज्यादा नखरीला था। कराची यूनिवर्सिटी सुबह 11 बजे। सुबह के तकरीबन 11 बजे का वक्त था। यूनिवर्सिटी का लॉन इस वक्त खाली खाली सा दिखाई दे रहा था। आज मंगल था, जिसके बायस ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस में थे। चंद एक शागिर्द ही कैंटीन और ग्राउंड वगैरह में दिखाई दे रहे थे। ऐसे में वो भी अभी अपनी क्लास लेकर बाहर निकली थी। अब उसका रुख कैंटीन की तरफ था। खिलाफे मामूल आज वो सियासिल के खुले ट्राउजर के साथ कथई घुटनों तक आते मखमली कुर्ते में मलबूस थे। स्याह मैचिंग स्टॉलर में उसके खूबसूरत बाल कैद थे। राहदारी में अपनी स्याह हाई हील से टिक टिक करते वो तेजी से कैंटीन की तरफ गामसान थी। कुछ ही देर में उसकी दूसरी क्लास थी। क्लास के वक्त से पहले ही वो कॉफ़ी पीने की ख्वाहिशमंद थी। सर मुश्ताक ने आपको अपने ऑफिस में बुलाया। फकीहा राहदारी अबूर करके अभी वो सीढ़ियां ही उतर रही थी कि एक लड़की ने उसे सर का पैगाम दिया और उजलत में वहां से चली गई। अब उसके कदम सर मुश्ताक के ऑफिस की तरफ थे। चंद लम्हा बाद वो उनके ऑफिस के पास खड़ी दरवाजे पर दस्तक देकर इजाज़त तलब कर रही थी। इजाज़त मिलने पर वो ऑफिस में दाखिल हुई थी। सामने रॉकिंग चेयर पर सर मुश्ताक बरजमान थे। उनके मुकाबिल कुर्सी पर स्याह सूट में बैठा शख्स कोई गार्ड मालूम हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, आपने बुलाया था? वो उन दोनों पर एक नजर डालती संजीदगी से सर मुश्ताक से मुखातिब थी। दरवाज़ा हनौज खुला ही था। दरवाजे से आती कच्ची धूप के बायस उसकी नीली आंखें चमक रही थी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा, ये आपको दिहिया कल्बी का कोई पैगाम देने आए हैं। आप इनकी बात सुन लें। सर मुश्ताक ने सलाम का जवाब देने के साथ उसे आगाह किया था। उनकी बात सुनकर नागवारी के सबब उसके माथे पर बलों का इजाफा हुआ। अब उसका रुख उस गार्ड की तरफ था जो कि अपनी कुर्सी से उठता उसकी तरफ बढ़ा था। मैम, आपको हमारे साथ चलना होगा। सर आपसे मिलना चाहते हैं। मैं उनका सेक्रेटरी हूँ। सेक्रेटरी ने अदब से उसे आगाह किया था। मुकाबल की बात सुनकर इश्ताल की एक तेज लहर उसके वजूद में दौड़ी थी। जबत के बायस उसने अपने हाथों की मुठ्ठियां भींची थी। अपने सर को जाकर कहना कि जिसको मुझसे गर्ज है वह खुद चल कर आए। फकीहा वकास अहमद हरेरे गहरे शख्स को मुलाकात का शर्फ नहीं बख्शती, चाहे वो देहिया कल्बी हो या प्राइम मिनिस्टर की औलाद। आई डोंट केयर। हर लफ्ज को छुपा कर कहती वो मुकाबल पर अपना तैश वाजिया कर गई थी। देहिया कल्बी की यह हरकत उसे इंतहाई नागवारी गुजरी थी। सख्त इश्ताल के बायस उसका जिस्म लड़स रहा था। चेहरा अंगारे की मानंद दहकता हुआ मालूम हो रहा था। मैम, मुझे आपको साथ लाने का हुक्म मिला है। आपको मेरे साथ ताउन करना होगा ताकि मैं हुक्म की तकमील कर सकूं। मुकाबल ने जैसे उसे कायल करने की अपनी सी कोशिश की थी। मैं किसी के भी हुक्म की तकमील करने की पाबंद नहीं हूँ। उम्मीद है हमारी ये पहली और आखिरी मुलाकात होगी। वो दो टोक अपना फैसला सुनाती टिक टिक करती ऑफिस से निकलती चली गई थी। पीछे वो गार्डनुमा सेक्रेटरी भी लंबे लंबे डग भरता वहां से वॉकआउट कर गया था। डिफेंस कराची राजपूत मेंशन शाम 5 बजे। शाम 5 बजे का वक्त था। ठंडी ठंडी हवाएं चलती माहौल में हल्की पैदा करने का सबब बन रही थी। असरबासी हो चुकी थी। मगरिब और असर के दरमियान का वक्त था। उस शानदार महलनुमा घर के लॉन के वस में बिछी कुर्सी पर बैठा वो खला में घूरता सोचों में गुम मालूम हो रहा था। ना जाने कितना वक्त गुजर चुका था, उस वजूद ने हरकत तक नहीं की थी। गोया वो पत्थर का मुजस्मा हो। हवा के बायस उसके घने बाल उसकी चौड़ी पेशानी पर अटकलियां करते दिखाई दे रहे थे। दफातन कदमों की चाप करीब आती सुनाई दी थी। अब कोई उसके बराबर वाली कुर्सी घसीट कर बैठ रहा था। उसकी महवियत में खलल नहीं पड़ा था। वो अभी भी उसी पोजीशन में बैठा था। गोया नमक का मुजस्मा हो। गोया किसी गहरे दुख ने उसकी तमाम हसासियात छीन ली हो। कैसे हो बरखुदार? यासिर शाह ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ मतवजा करते हुए सबसार किया था। ठीक हूँ बाबा। वो चौंक कर उन्हें जवाब देने लगा था। उसकी धीमी आवाज उन्हें अपने लाडले सपूत की परेशानी वाजिया कर गई थी। फिर से इनकार कर दिया उसने। वो सीधा मुद्दे पर आए थे। वो बाप बेटा होने के साथ बेहतरीन दोस्त भी थे एक दूसरे के। वो सच कहती है बाबा, वो एक संगदिल लड़की है। उसे मुझ पर रहम नहीं आता बाबा। उसे मेरी तकलीफ नजर नहीं आती, या शायद वो नजरअंदाज कर देती है। वो बहुत बेरहम है बाबा, वो बहुत बेरहम है। अपने बाप का सवाल नजरअंदाज करता वो किसी बिस्मिल के मानंद अपनी गोद में रखे अपने हाथों पर नजरें गाड़े धीमी आवाज में अपना दर्द बयान कर रहा था। उसका कुशादा सीना आंसुओं के बोझ के सबब तंग हो रहा था। सांसों में घुटन सी होने लगी।
آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھیں، ضبط کے باعث سفید چہرے میں سرخی گھلنے لگی۔ رحم تو قسمت نے اس کے ساتھ بھی نہیں کیا بچے، اس کی تمام شکایات کا مختصر جواب دیتے اسے لاجواب کر گئے تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا تھا جو اس کی طرف ہی متوجہ تھے۔ کیا وہ ایک ایسے لڑکے سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہو جائے گی جس کی ماں اس کی ماں کی مجرم ہے؟ کیا اسے یہ جانتے ہوئے بھی راضی ہو جانا چاہیے تھا کہ تمہاری ماں کو وہ قبول نہیں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ وہ ایک ایسے لڑکے سے شادی کے لیے رضامند ہو جائے جس کی ماں نے اس کی کردار کشی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی؟ کیا تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری ماں کے لگائے گئے بہتان پر سچ کی مہر لگا دے؟ یاسر صاحب اپنی بات جاری رکھتے اس کی زبان پر کفل لگا گئے۔ یہ وہ سچ کا آئینہ تھا جس سے وہ نظریں چرا رہا تھا، آج اسے اس کے باپ نے اس آئینے سے متعارف کروا دیا۔ ان سب میں میرا کیا قصور ہے بابا؟ کیا میری محبت میرا قصور ہے یا میری ماں کے دل میں برسوں سے پلتی اس نفرت کا باعث میں ہوں؟ چند ساعتیں گزرنے کے بعد اس کی مدھم آواز پھر سے فضا میں گونجی تھی۔ اس کا رخ اب بھی اپنے باپ کی طرف تھا، اس کا ہر لفظ اس کی ذہنی تھکن کی عکاسی کر رہا تھا۔ ہاں، وہ تھک چکا تھا، اور جب ذہن تھک جائے تو جسم بیکار ہو جایا کرتے ہیں، وہ بھی بیکار ہونے لگا تھا۔ ماشاءاللہ خوبصورت بچی ہے، تمہارے جذبات سمجھ سکتا ہوں۔ یاسر صاحب اس کے تمام سوال نظر انداز کرتے جیسے کچھ جاننا چاہ رہے تھے۔ بابا، مجھے اس کی صورت سے نہیں سیرت سے محبت ہے۔ اس کا باطن کسی سرسبز کھلتے ہوئے باغ کی مانند ہے، اس کا کردار بہتے ہوئے شفاف پانی کی مانند ہے، اس کا دل کسی شیشے کے محل کی مانند ہے، اور اس محل کے شیشوں میں اپنا عکس دیکھنا ہی میری خواہش ہے۔ جب کسی کی سیرت اور اس کے باطن سے محبت ہو جائے تو صورت کی خوبصورتی کہیں بہت پیچھے رہ جاتی ہے بابا۔ صورت کی خوبصورتی سے محبت کرنا محبت کی توہین ہے بابا، اور میں محبت کی توہین نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس جذبے سے برسوں سے آشنا ہوں۔ اپنے باپ کی بات پر وہ تڑپ کر کہتا انہیں اپنی محبت کا یقین دلانے لگا۔ یاسر صاحب نے نم آنکھوں سے اپنے دیوانے بیٹے کو دیکھا۔ کیا تم اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ تمہیں اس سے محبت ہے؟ وقتی کشش بھی ہو سکتی ہے۔ یاسر صاحب آج شاید اسے ہر طرح سے جانچنا چاہتے تھے۔ محبت ایک پاک جذبہ ہے بابا، محبت کے ذریعے ہی اللہ پاک نے اس کائنات کو جوڑے رکھا ہے۔ محبت پاک دلوں میں اترتی ہے بابا، جن کی نیت پاک ہو محبت انہی کے دل میں بسیرا کرتی ہے۔ بدنیت لوگ اس پاک محبت کی آڑ میں اپنی حدود کو پامال کر کے اس کی توہین کرتے ہیں۔ محبت اپنی توہین کرنے والوں کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، محبت انہیں رسوا کر دیتی ہے جو اسے رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ محبت انتقام لیتی ہے بابا، بلا شبہ محبت کا انتقام بہت سخت ہوتا ہے۔ محبت کبھی بھی آپ کو غلط راستہ اختیار کرنے پر مجبور نہیں کرتی۔ محبت صورتوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ جب محبت کا ادراک ہو جائے تو محبوب کو صرف ایک کام کی جلدی ہوتی ہے، اپنے محبوب کو اپنے نکاح میں لے کر ایک پاک رشتہ قائم کرنے کی۔ میں بھی بس نکاح جیسے پاک رشتے کا ہی خواہش مند ہوں۔ دور آسمان پر مغرب کی جانب ڈوبتے سورج پر نظریں ٹکائے وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں کہتا جا رہا تھا۔ یاسر صاحب کے دل نے شدت سے اپنے بیٹی کی خواہش پر آمین کہا تھا۔ محبت بے غرض بھی ہوتی ہے عمار، محبت حاصل اور لا حاصل سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ محبت بے خوف و بے باک ہوتی ہے۔ حاصل کی چاہ کو ہم خواہش کہہ سکتے ہیں لیکن محبت نہیں۔ محبت میں حصول لازم نہیں ہوتا۔ محبت بہتے سمندر کی مانند ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔ محبت حصول نہیں مانگتی، محبت قربانی مانگتی ہے۔ محبت کا دوسرا نام قربانی ہے میرے بچے۔ جس دن تم حاصل کی چاہ اور لا حاصل کے خوف سے آزاد ہو کر اپنی محبت میں قربانی دینے کے قابل ہوگے تو سمجھ آنا، اور اس دن تمہاری محبت کی تکمیل ہوگی، تم نے اپنی محبت کا حق ادا کر دیا۔ جس دن تمہاری محبت کی تکمیل ہوگی اس دن سے محبت تمہاری قدردان ہوگی، اور پھر تم بہترین انعام سے نوازے جاؤ گے۔ محبت کا اصل راستہ بہت کٹھن ہے میرے بچے، ابھی تمہیں محبت کی آگ میں جل کر کندن بننا ہے۔ جس دن تم کندن بن گئے اس دن تم محبت کو جیت جاؤ گے۔ اس کی سوچوں کے دریچے کھولتے یاسر صاحب اس کا کندھا تھپ تھپاتے وہاں سے جا چکے تھے۔ پیچھے وہ ان کی باتوں کے زیر اثر مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ کیا اس کی محبت کی تکمیل بھی یہی تھی؟ بحریہ ٹاؤن کراچی، رات 8 بجے۔ رات 8 بجے کا وقت تھا۔ بحریہ ٹاؤن میں تعمیر کیے گئے شاندار بنگلوں میں سے ایک حق مینشن بھی شامل تھا۔ آہنی دروازے پر 2 گارڈز بما اسلحہ کھڑے تھے۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی وسیع اور سرسبز لان تھا۔ تھوڑے آگے بائیں طرف پورچ تھا جہاں ایک سے ایک قیمتی گاڑی کھڑی تھی۔ ان کی چمک سے ہی ان کی قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ چند منٹوں کی مسافت طے کر کے لان عبور کر کے تھوڑا آگے جائیں تو لکڑی کے جدید طرز پر بنے خوبصورت دروازے کے دائیں بائیں 2 گارڈز بماسلہ چوکنا سے کھڑے تھے۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو تو ایک لمبی سی راہداری تھی جس کی دیواریں شیشے کی تھی۔ راہداری سے گزرتے
گزرنے والے ہر شخص کا عکس ان شیشوں میں نمایاں ہوتا۔ راہداری عبور کر کے اندر کی طرف آؤ تو اس کے آخر میں سامنے ہی بڑا سا لاؤنج تھا۔ لاؤنج میں قیمتی صوفوں کے بس میں خوبصورت شیشے کی میز استادہ تھی۔ چھت پر بڑا سا شیشے کا فانوس لٹک رہا تھا۔ صوفوں کے سامنے والی دیوار پر بڑی سی LCD نصب تھی۔ اس کے نیچے لکڑی کی میز پر بیش قیمتی شو پیس رکھے تھے۔ بائیں طرف ڈائننگ ہال تھا۔ لمبی سے شیشے کے کھانے کی میز اور لکڑی کی خوبصورت کرسیاں استادہ تھیں۔ ڈائننگ ہال کے ساتھ ہی کشادہ سا کچن تھا۔ لاؤنج سے تھوڑا پیچھے کی طرف قطار سے کمرے بنے ہوئے تھے۔ دائیں طرف گیسٹ رومز تھے۔ کمروں کے آگے برآمدہ سا بنا ہوا تھا۔ برآمدے کی بیچ سے ہی لکڑی کا زینہ اوپری منزل کی طرف جا رہا تھا۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپری منزل پر آؤ تو دو مختلف سمت راہداریاں بنی ہوئی تھیں۔ دونوں راہداریوں میں کمرے کی تار سے بنے ہوئے تھے۔ بائیں راہداری کے آخر میں بڑی سی اسٹڈی تھی۔ دائیں راہداری کے آخر میں کشادہ سا کچن تھا۔ کچن کے پیچھے سے ہی دوسری منزل کی سیڑھیاں اوپر کی طرف جا رہی تھیں۔ بائیں راہداری کے کونے والے کمرے کا لکڑی کا دروازہ کھول کر اندر آؤ تو سامنے ہی دیوار پر بڑا سا دہیا کلبی کا پورٹریٹ چسپاں تھا۔ بلیک تنگ پینٹ کے ساتھ بلیک گول گلے کی شرٹ پر سنگل کوٹ پہنے، گلے میں گٹار لٹکائے، دائیں ہاتھ میں مائک تھامے اپنا بایاں ہاتھ گٹار پر رکھی وہ اسٹیج پر کھڑا تھا۔ وہ کسی کانسرٹ کی تصویر معلوم ہو رہی تھی۔ بائیں ہاتھ میں پہنے رنگ برنگے بینڈز واضح تھے۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت شاہکار تھا۔ دفعتاً بائیں طرف چسپاں ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولا تھا۔ تصویر والا وجیح نوجوان مجسم ڈریسنگ روم سے نکل کر دائیں طرف جہازی سائز کے گٹار کی شکل کے بیڈ سے کچھ دور استادہ سنگھار میز کی طرف بڑھا تھا۔ بلیک ڈریس پینٹ کے ساتھ بلیک ہائی نیک کے اوپر بلیک مخملی سلور کام سے مزین کوٹ پہنے وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کوٹ کے بائیں طرف دل کے مقام پر ایک بالش جتنا ہیروں اور کرسٹل سے مزین بنچ بنا ہوا تھا۔ بنچ کے وسط میں دو ہندسے آپس میں گڈمٹ ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ ڈریس آرڈر پر سخت تاکید کے ساتھ تیار کروایا گیا ہو۔ بائیں ہاتھ کی چوڑی کلائی میں سیف سٹون کی خوبصورت چین والی گھڑی پہنی ہوئی تھی۔ خلافی معمول دائیں ہاتھ میں رنگ برنگے بینڈز کے بجائے ایک خوبصورت اور نفیس سا بریسلیٹ تھا۔ بریسلیٹ کے وسط میں دل بنا ہوا تھا۔ دل کے اندر دو ہندسے آپس میں قید تھے۔ دل کے کناروں پر قیمتی ہیرے جگمگا رہے تھے۔ دل کے دائیں بائیں مضبوط چین تھی جس میں لگے کرسٹلز کی چمک آنکھوں کو چندیانے کی طاقت رکھتی۔ پاؤں لاکھوں کی ملکیت کے قیمتی بوٹوں میں مقید تھے۔ اس کے گھنے بھورے بال قدرتی طور پر پیچھے کی طرف کھڑے ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بالوں کو جیل لگا کر پف کی شکل دکھائی دے دی گئی ہو۔ لیکن یہ اس مکروہ شہزادے کا گاڈ گفٹڈ ہیئر سٹائل تھا اور اسے اپنا یہ ہیئر سٹائل بہت پسند تھا۔ اس کی سفید رنگت پر بھورے بال کمال لگتے۔ گھنی خمدار پلکوں کی بوجھ تلے دبی اس کی خوبصورت نیلی آنکھیں اس کے کپڑوں میں چسپاں ہیرو کی مانند چمک رہی تھی۔ کھڑی مغرور ناک اس کے چہرے کو مزید پرکشش بناتی۔ گلابی باریک ہونٹوں پر اس وقت دھیمی مسکراہٹ تھی۔ ایک طاہرانہ نظر خود پر ڈال کر سنگھار میز پر رکھا اپنا والیٹ اور موبائل اٹھاتا وہ خارجی دروازے کی طرف بڑھا۔ کچھ وقت بعد وہ پوش کی طرف جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ گارڈ چمچماتی نیو ماڈل سیوک کا دروازہ کھولے کھڑا اس کے بیٹھنے کا منتظر تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی گارڈز نے دروازہ بند کیا تھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ڈرائیور نے گاڑی خارجی دروازے کی طرف بڑھا دی، جہاں چوکیدار پہلے سے ہی دروازہ کھولے کھڑا اس کی گاڑی کا منتظر تھا۔ ایک گارڈ پیسنجر سیٹ پر پرچمان تھا۔ چند منٹ بعد اس کی گاڑی بحریہ ٹاؤن کی صاف ستھری سڑک پر دوڑتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ آج نئے سال کی پہلی رات ہونے والی تھی۔ سڑکوں پر معمول سے زیادہ ٹریفک تھا۔ تقریباً 10 منٹ کی مسافت کے بعد گاڑی ایک خوبصورت گھر کے آگے رکی۔ چند لمحہ بعد خوشبوؤں میں بسا کوئی وجود گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کے برابر میں برجمان ہوا۔ بلیک 4 پیس میں ملبوس و تیکھے مغرورانہ نقوش کا حامل اس کا ہم عمر شخص غالباً تنویر قریشی تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی ایک دفعہ پھر اپنی منزل کی طرف گامزن تھی۔ تمہارا پلان کتنا کامیاب ہوا بڑی؟ چند ساعتیں گزرنے کے بعد تنویر قریشی کی آواز نے گاڑی میں چھائی خاموشی کو توڑا۔ کیا تمہیں وہ کہانی اتنی معروف کر گئی ہے جو تم اس لکھاری کے بارے میں جاننے میں اتنی بے چین دکھائی دے رہے ہو؟ یا اس لکھاری نے تمہاری مردانہ انا پر اندیکھی ضرب لگائی ہے؟ وہ ایسا ہی تھا، صفاقی کی حد تک صاف کو مقابل کو لاجواب کر دینے والا، دوستوں کے ذہن میں پلتے سوالات کو اپنی نیلی ذہین آنکھوں کے ذریعے پڑھ لینے والا۔ نہیں، مجھے بس تجسس ہے اس لکھاری کے بارے میں جاننے کا۔ یہ شاید میں اس سے ملاقات کا خواہش مند ہوں تاکہ بہترین طریقے سے اس کے فیصلے کے پیچھے چھپی حکمت عملی سمجھ سکوں۔ اس کی بات کی تردید کرتا وہ نرمی سے اسے اپنے ارادے سے آگاہ کرنے لگا۔ میں تو جیسے تجھے جانتا ہی نہیں ہوں۔ تنویر قریشی ایک روایتی مرد ہے۔
جس کو انکار اپنی بے عزتی معلوم ہوتی ہے، پھر وہ ایک کمزور اور بزدل مرد کی مانند اپنی سو کال بے عزتی کا انتقام لیتے ہیں، لیکن میں اس دفعہ تجھے ایسا کچھ بھی کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ وہ عمار کی محبت اور اس کی منگیتر ہیں، ہمارے لیے قابل عزت اور قابل احترام ہے، اور آج مجھے اچھے سے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ آسان ہدف ہرگز نہیں ہے۔ مقابل کی بات میں چھپا مفہوم سمجھتا اور اسے تنبیہ کرنے لگا تھا۔ خوشگوار ماحول میں تناؤ سا پھیلتا محسوس ہو رہا تھا، گاڑی میں گھٹن سے بڑھنے لگی تھی۔ کل تک عمار اس کے حق میں تھا تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ عمار کی محبت ہے، شاید اس لیے وہ اس کے حق میں بول رہا تھا، لیکن تیرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو نے تو اسے دیکھا تک نہیں ہے، پھر تو کیوں اس کے حق میں بول رہا ہے؟ کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کے باعث تین گہرے دوستوں میں تناؤ پیدا ہو جائے؟ اپنے جگری دوست کو بھی اس کے حق میں بولتا دیکھ کر وہ حیرت کے سبب خود کو استفسار کرنے سے روک نہیں سکا تھا۔ انسان ہی اس کا کردار بولتا ہے، شاید وہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ میں نے آج اپنے سیکرٹری کو بھیجا تھا، لیکن بقول اس کے کہ فقیہ وقاص احمد کسی ایرے گہرے کا ملاقات کا شرف نہیں بخشتی، چاہے پھر وہ دہیا قلبی ہو یا پرائم منسٹر کی اولاد، آئی ڈونٹ کیئر۔ وہ مشہور و معروف سنگر اس نازک دوشیزہ سے کافی متاثر دکھائی دے رہا تھا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب تو ملاقات یقینی بنتی ہے۔ وہ آگے کا لاحہ عمل جاننا چاہتا تھا۔ مقابل کی بات سن کر اسے غصہ آیا تھا، اس کے تیکھے نہ کچھ غصے کے باعث کھینچے ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ اپنے انتقامی دماغ کو پرسکون رکھو تنویر، میں آگے کا لاحہ عمل ترتیب دے چکا ہوں۔ مقابل کا غصہ بھانپتے ہوئے جیسے اس نے تنبیہ کی تھی، تو تم اپنے شیطانی دماغ سے ترتیب دیا گیا لاحہ عمل میرے گوش گزار کر دو تاکہ میرا انتقامی دماغ پرسکون ہو جائے مسٹر میراسی۔ وہ غصے کے باعث ہر لفظ کو چبا کر کہتا آخری طرز تخاطب پر مقابل کو خود کو گھورنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ ایسے ہی تھے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والے، ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقفیت رکھنے والے۔ اب ہم عمار کی موجودگی میں اس مصنفہ سے ملاقات رکھیں گے۔ انفیکٹ اب ہماری ملاقات اس مصنفہ سے عمار خود یقینی بنائے گا۔ عورت نما مرد۔ مقابل نے بھی اسی کے انداز میں جواب دے کر آخر میں اپنا بتلا بے باک کیا تھا۔ ایک ڈرامے میں تنویر قریشی نے ایک ایب نارمل ہیرو کا کردار ادا کیا تھا، جس میں کچھ سینس میں اسے لڑکیوں کی چیزیں استعمال کرنی پڑی تھی، جیسا کہ دوپٹہ اور میک اپ وغیرہ۔ تب سے ہی عمار اور دہیا اسے اس طرح پکار کر اپنا بدلہ بے باک کر لیا کرتے تھے۔ مقابل نے خونخوار نظروں سے دہیا کو گھورا تھا، لیکن وہاں پرواہی کسے تھی؟ اور ہمارا ایسا کیوں کرے گا؟ جو شخص اپنی محبت پلس منگیتر کا ذکر بھی ہمارے سامنے انتہائی ضرورت کے وقت سرسری سا کرتا ہو، وہ کیوں اس سے ہماری ملاقات کو یقینی بنائے گا؟ تنویر نے بنا بحث کے اگلا سوال داغا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دہیا قلبی الفاظوں سے کھیلنے میں ماہر تھا، اس لیے اس سے بحث فضول تھی۔ ہم عمار پر نظر رکھوائیں گے، جب عمار اپنی منگیتر سے ملاقات کرے گا تو ہم بھی اس جگہ پہنچ جائیں گے۔ عمار کی نظر میں یہ ایک اتفاق ہوگا، لیکن یہ سب ہمارا پلان ہوگا۔ دہیا نے شان بے نیازی سے اسے اپنے پلان سے آگاہ کیا تھا۔ تنویر نے غیرت دلاتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تیرے دماغ میں ابلیس کا گھر ہے دہیا، میں روایتی مرد ہی صحیح تو پورا بغیرت ہے۔ کچھ تو شرم کر، اخلاقیات بھی کسی چیز کا نام ہے۔ اگر یہ سب عمار کو پتہ لگا تو وہ کتنا ہرٹ ہوگا۔ تنویر نے اسے غیرت دلانے کی اپنی سی ناکام کوشش کی تھی، لیکن وہ جانتا تھا مقابل دہیا قلبی ہے، ٹھیٹوں کا سردار۔ عمار کو کون بتائے گا، تو یا میں؟ اور اگر پتہ لگ بھی گیا تو دہیا قلبی کو پرابلمز فکس کرنے آتے ہیں۔ دہیا نے ناک سے مکھی اڑانے کی مانند اس کے غیرت دلاتے جملوں کو ہوا میں اڑا کر ڈٹائی سے اپنے ابلیسی دماغ سے ترتیب دیے گئے مکمل پلان سے آگاہ کیا تھا۔ تنویر قریشی نے تعصب سے اس ٹھیٹ لڑکی کو گھورا تھا۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں تمہارا پلان کہاں تک کامیاب ہوتا ہے۔ مقابل نے جیسے اپنی نیم رضامندی ظاہر کی تھی، دہیا کے لبوں پر مغرورانہ مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ وہ جانتا تھا تنویر اس کے پلان سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ واللہ دہیا قلبی کے ابلیسی دماغ سے ترتیب دیا کیا لاحہ عمل کبھی غلط نہیں ہوتا۔ مقابل نے سر کو خم دے کر گویا اپنا اعزاز وصول کیا تھا۔ دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ گاڑی میں تناؤ کے باعث ہوتی گھٹن اے سی کی ٹھنڈی ہوا کے باعث کہیں مدفن ہونے لگی تھی۔ کھڑکی سے باہر نظر آتے مناظر تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ ان کی گاڑی بھی اسی تیز رفتار سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ لندن شیخ مینشن، رات 8:30 بجے۔ شیخ مینشن کے لانچ تک تو آپ دورہ کر ہی چکے ہیں، اب لانچ سے باقی گھر تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ لانچ کی پچ سے لکڑی کی گول سیڑھیاں اوپری منزل کی طرف جا رہی تھی۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک لمبی سی راہداری تھی، جہاں کی تار سے کئی کمرے بنے ہوئے تھے۔ راہداری کے اختتام پر لکڑی کے دروازے والا کمرہ اس وقت کھلا ہوا تھا۔ کمرہ سفید اور نیلی امتزاج سے سجا ہوا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوں تو سامنے ہی بالکنی کا گلاس وال نظر آتا تھا، جسے نیلے مخملی پردوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ گلاس وال اس وقت کھلی ہوئی تھی۔ ایک سحر صدا کر دینے والا منظر باہر دکھائی دے رہا تھا۔
سرسبز لان میں کھڑے دراز کا درخت برف کی سفید چادر اوڑے شان سے کھڑے تھے۔ دائیں جانب سفید جہازی سائز بیڈ تھا جس پر نیلے رنگ کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ سفید تکیے اور کشنز بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ نفاست سے لگے ہوئے تھے۔ بیڈ کے اوپر بڑی سی کمرے کے مالک کی تصویر چسپاں تھی۔ بلیک پین کے ساتھ بلیک ہائی نیک پر ہاکی لانگ کوٹ میں ملبوس، دونوں ہاتھوں کو کوٹ کی دائیں بائیں پاکٹس میں ڈالے، اپنا لانگ بوٹ میں مقید بایاں پاؤں ٹیڑھا کر کے پیچھے کھڑی بلیک فراری کے بونٹ پر رکھے وہ کوئی برفانی شہزادہ ہی معلوم ہو رہا تھا۔ گردن کے گرد لپٹے مفلر نے ناک تک اس کے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا۔ جھکی ہوئی گردن کے باعث اس کے سیاہ گھنے سلکے بال اس کے باقی چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ بیڈ کے آگے نیلے رنگ کا دبیس قالین بچھا ہوا تھا جس پر سفید نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ چھت پر پنکھے کے بجائے خوبصورت سا نیلے شیشوں کا فانوس لٹک رہا تھا۔ قالین کے آگے ہی سفید سنگھار میز تھی۔ سنگھار میز کے اوپر دیوار پر سفید وال کلاک نصب تھی۔ بیڈ کے بائیں جانب باتھ روم اور ڈریسنگ روم کا دروازہ نصب تھا۔ دائیں جانب پرے روم تھا۔ پرے روم کے برابر والی دیوار پر 32 انچ کی LCD نصب تھی۔ LCD کی دائیں طرف کونے میں سفید اسٹڈی ٹیبل تھی جس پر نوٹ بکس، کتابیں اور پین بال میں مختلف قسم کے پین اور پینسلز رکھی ہوئی تھی۔ اسٹڈی ٹیبل کے اوپر چھوٹی سی نیلے رنگ کی شیلف بنی ہوئی تھی جس میں مختلف قسم کی کتابیں ترتیب سے رکھی گئی تھی۔ LCD کے سامنے نیلے رنگ کے صوفہ سیٹ کے وسط میں کانچ کی میز استادہ تھی۔ صوفہ سیٹ کے بائیں جانب کچھ قدم آگے بیڈ کی سائڈ ٹیبل تھی جس پر نیلی الارم کلاک اور نیلے کانچ کا سراہی کی شکل کا پانی کا جگ اور گلاس رکھا ہوا تھا۔ دفعتاً پرے روم کا دروازہ کھولا اور وہ نخریلا شخص باہر نکلا۔ بلیک پین کے ساتھ سفید ہائی نیک پر بلیک لیدر کی جیکٹ میں ملبوس، اپنے سیاہ سلکی بالوں کو ماتھے پر بکھرے چھوڑے وہ تھوڑا جھک کر پرے روم کے باہر رکھی اپنے بلیک جوگرز پہن رہا تھا۔ غالباً وہ ابھی عشاء کی نماز پڑھ کر ہی پرے روم سے نکلا تھا۔ جوگرز پہن کر اس نے اپنے الٹے ہاتھ کی چوڑی کلائی میں پہنی راؤڈو کی قیمتی گھڑی پر وقت دیکھا تھا۔ گھڑی 8:45 کا وقت بتا رہی تھی۔ گھڑی پر وقت دے کر وہ عجلت میں سنگھار میز کی طرف بڑھا۔ اس کے معصوم خوبصورت نقوش پر اس وقت بیزاری واضح تھی۔ سرمئی آنکھیں بھی اس وقت بیزار معلوم ہو رہی تھی۔ دادی کے ہاتھوں بلیک میل ہوتا ہمارا نخریلا تنزیل احمد اس وقت پارٹی میں جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ سنگھار میز کے آئینے میں نظر آتے اپنے خوبصورت سراپے پر ایک نظر ڈالتا وہ سنگھار میز پر رکھا اپنا قیمتی موبائل اٹھاتا کمرے کے داخلی دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ جاری ہے۔